السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت نے دسمبر 2022 سے ڈیجیٹل کرنسی کو متعارف کرا دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، انڈیا از گوئنگ ٹو لانچ اٹس اون ڈیجیٹل کرنسی، جبکہ پاکستان کا کیا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم لوگ تو اس وقت ڈیفالٹ کے قریب کہے جا رہے ہیں، لیکن انڈیا دیکھیں ہم سے کتنا آگے نکل چکا ہے، وہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، ابتدا میں اس پروگرام میں محدود افراد میں صارفین اور تاجروں کو انڈیا کی گورنمنٹ نے شامل کیا ہے، اور ایک ماہ تک اس پروجیکٹ کو ایز اے پائلٹ جو ہے وہ چلایا جائے گا، جس کے بعد ہول سیل کے شعبے کو اس پائلٹ پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 4 شہر اور 4 بینک اس پائلٹ پروگرام کا حصہ ہوں گے انڈیا میں، اور بتدریج اس تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ ناظرین، توقع کی جا رہی ہے کہ اس ڈیجیٹل کرنسی سے نقد رقم پر جو انحصار ہے انڈیا میں لوگوں کا، وہ کم از کم ہوتا چلا جائے گا، اور لوگوں کو نجی کرپٹو کرنسی سے دور رکھنا بھی ممکن ہو جائے گا۔ تو ناظرین دیکھیں انڈیا کس طرح الٹرنیٹیو لے کے آتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور ہمارے ملک میں ہماری گورنمنٹ تو نہ ہی کوئی الٹرنیٹیو پرووائڈ کرتی ہے، بلکہ ہر چیز کو یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بین کر دو، اسی میں سب کی بہتری ہے کہ بند ہی کر دو اس چیز کو، چاہے ٹک ٹاک ہو چاہے کرپٹو کرنسی، اس کو بین کر دو، اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں دینا اپنی عوام کو۔ تو ناظرین، آئی بی آئی کی جانب سے، یعنی جو انڈیا کے اندر آر بی آئی ہے، جو ریزرو بینک آف انڈیا جسے کہتے ہیں، اس کی جانب سے گزشتہ برس سے شہریوں کو کرپٹو ٹریڈنگ سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے ڈیجیٹل کرنسی کو اس وقت متعارف کرایا جا رہا ہے، جب دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس طرح کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ سنگاپور کے حکام نے اکتوبر 2022 میں ڈیجیٹل کرنسی کی آزمائش کا اعلان کیا تھا، جبکہ چین کی جانب سے اس حوالے سے بھی تجربہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف منتقل ہو رہی ہے، دنیا جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہے، لیکن ہمارے ملک کا کیا حال ہے؟ ہم اس وقت پورے جو ریجن ہے، چاہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ٹھیک ہے، ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم لوگ اکٹھے آزاد ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان 1947 کے اندر، جبکہ انڈیا کو دیکھے کہاں پہنچ چکا ہوا ہے، اور پاکستان کا یہ حال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اب ڈیفالٹ کے قریب ہیں۔ ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی معیشت کو چلا سکیں۔ اگلے کچھ دنوں میں اگر ہم اسی طرح چلتے گئے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا، اور جب کوئی ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس ملک کے اندر جو اس کی کرنسی ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ ڈیویلیویشن ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ عام روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ خریدنا ایک عام انسان کی بس سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر خانہ جنگی کی طرف ملک چلا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو پاکستان کے ساتھ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سمت کو جلد از جلد ٹھیک کریں۔ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا، اور آج بنگلہ دیش کو دیکھیں کہاں پہنچ چکا ہوا ہے۔ اس کی کرنسی کو آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی جو کرنسی ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے، اس کا 1% جو ہے وہ پاکستان سے بھی آگے نکل چکا ہوا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم 1960s کے اندر اس ریجن کے اندر سب سے زیادہ ڈیولپ کر رہے تھے، سب سے زیادہ اوپر جا رہے تھے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی ملک کے اندر۔ ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں؟ اس سب کی جو وجوہات ہیں وہ آج لوگوں کے سامنے کھل کے آ رہی ہے۔ کون اس کے ذمہ دار ہیں؟ ان کو کٹہرے میں لانا پڑے گا، اور ان کو سزائیں دینا ہوں گی تاکہ ہمارا ملک آگے چل سکے، جو بھی ان سب چیزوں کے ذمہ داران ہیں۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر ایڈوانسمنٹ حاصل کرے، لوگوں کی زندگیاں آسان ہو، یہاں پہ بھی کوئی ڈیجیٹل کرنسی آئے انڈیا، تو ہمیں انڈیا سے ہی سیکھ لینا چاہیے۔ ہمیں ہر چیز میں لوگوں کو دشمن کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسیوں سے سیکھنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کیسے آج ہم سے آگے اتنا نکل چکا ہوا ہے؟ کہ انہوں نے کیا ایسا گڑ کیا کہ وہاں انڈسٹری لگ گئی ہے، وہاں کا ٹکا اتنا مضبوط ہو گیا ہے، کرنسی اتنی مضبوط ہو گئی ہے، وہاں کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، وہ ہم سے آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو بنیادی ضرورت پوریات کرنے کے لیے اتنا تکو کرنی پڑتی، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ آگے کیا سوچیں اس سے بڑھ کے؟ تو ہمیں تو انہی چیزوں میں لگایا ہوا ہے، ہم کیسے آگے نکلیں گے؟ تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو کرتا دھرتا اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ آیا وہ پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ان کے دلوں میں عوام کی ہمدردی ہے بھی یا نہیں؟ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس چینل جاب گھر کا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جاب گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔